یہ تو نہیں معلوم کہ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا، لیکن اس حوالے سے پوری مارکیٹ میں بہت ہی شور ہے، اور شور بھی ان لوگوں کا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ ہم کسی صورت سلیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہر طرف شور کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے نگران وزیر اعظم کے لیے اپنا چیلا بھی پیش کیا ہے، جس میں جناب اسحاق ڈار کا نام آیا ہے، جو پہلے ہی نون لیگ کی مرضی سے وزیر خزانہ ہیں، اور یہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ ملک کے خزانے کا انہوں نے کسی بھی طرح کوئی خیال نہیں کیا، اور پھر بھی نون لیگ ان کو نگران وزیر اعظم کے لیے پیش کر رہی ہے۔ تو ذرا ان سے پوچھنا چاہیے کہ پہلے انہوں نے وزیر خزانہ بن کے کون سے تمغے جیتے ہیں جو اب دوبارہ ان کو پیش کیا ہے۔ کسی عہدے کے لیے کسی کا نام تب لیا جاتا ہے جب اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، اپنی قابلیت دکھائی ہو۔ اس بات کو تو پوری عوام تسلیم کرتی ہے کہ ان جناب نے اپنی قابلیت دکھائی تو ہے، لیکن عوام کو لوٹنے میں، عوام پر ٹیکس لگانے میں، تو اب عوام ان کو کیسے سپورٹ کرے؟ ویسے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عوام کو کسی خاتے میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کے لیے ساری پارٹیوں کے آپس میں مشورے سامنے آئے ہیں، جس میں عوام کے اوپینین کو بآسانی پیچھے دھکیلا گیا، اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی اسحاق ڈار کے حق میں فیصلہ دیا، جس سے یہ صاف ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بھرپور فائدے کے ساتھ لالچ دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف جے یو آئی نے اسحاق ڈار کے مزید کسی اور عہدے پر فائز ہونے کے فیصلے پر انکار کر دیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو اس میں کوئی فائدہ نظر ہی نہیں آیا۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح یہ ساری پارٹیاں آپس میں اپنے فائدے کے لیے ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی جب انہیں اپنا مطلب نکلتا نظر نہیں آتا تو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ ویسے ان مسٹنڈوں کے ان سب چالاکیوں سے عوام اچھی طرح واقف ہے کہ یہ لوگ کب کون سی چالاکیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کو بھی کچھ گلے شکوے ہیں، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اب یہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں کہ میں نہیں تو تو بھی نہیں، لیکن پھر بھی ڈیٹ نسل کی طرح نون لیگ بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ حکم ماننے والے چیلے کو عہدہ ملے گا تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، مگر یہ لوگ بہت بڑی بھول میں ہیں کہ اسحاق ڈار کو اب مزید کوئی عہدہ ملے گا، بلکہ یہ جناب تو اس لائق ہیں کہ جو عہدہ ان کے پاس ہے ان کو اس سے بھی فارغ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ان کو مزید برداشت کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں مولانا فضل الرحمان کی، تو ان کا منہ اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ ان کو کسی نے کسی بھی مشورے میں منہ نہیں لگایا، جس کے ساتھ ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ دبئی میں جو نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات کا انہیں کیوں نہیں بتایا گیا، اور ان سے کوئی بات ڈسکس کیوں نہیں کی گئی، کیونکہ نون لیگ نے جس طرح اسحاق ڈار کی سائیڈ لی۔ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ دبئی میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی تھی اس میں یہی منصوبہ بنایا گیا، اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار کے حق میں فیصلہ دیا، اور یہی بات مولانا فضل الرحمان کو تیلی کی طرح لگی ہوئی ہے۔ اب میں نے تو آگ پھیلانی ہے، کیونکہ یہ جناب چاہتے تھے کہ میں سینٹ کا چیئرمین بنوں، جبکہ اب سننے میں آیا ہے کہ یہ جناب صدر مملکت بننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ جناب پوری نون لیگ کے خلاف ہو گئے کہ اب اسحاق ڈار جو اس خوشی میں ہے کہ ایک اور عہدہ مل جائے گا تو عزت ڈبل ہو جائے گی، لیکن ذرا ان کی شکل ملاحظہ فرمائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جناب اس قابل ہیں؟ ان جناب سے جب نگران وزیر اعظم کے بارے میں پوچھا گیا تو بے خبر بنے ایسے بولے کہ یہ خبر میں نے بھی آج سنی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر خزانہ ہوتے ہوئے آج تک جو بھی ذمہ داری دی گئی اسے اچھے سے نبھایا۔ اب جناب کی اس بات پر ایک منٹ کی خاموشی تو بنتی ہے کہ انہوں نے جس ذمہ داری کو اتنے اچھے طریقے سے نبھایا اس میں بس انہوں نے ملک کو برباد کیا، جس پر یہ جناب چاہتے ہیں کہ انہیں عوام سے شاباشی ملے، جبکہ یہ تو ڈھیر سارے چھتروں کے مالک ہیں، کیونکہ ملک کی بربادی میں ان کا پورا ہاتھ ہے، اور اب عوام بس یہی چاہتی ہے کہ یہ اقتدار سے ایسے غائب ہوں کہ ان کی شکل دیکھنا دوبارہ نصیب نہ ہو، کیونکہ جس طرح انہوں نے تباہی پھیلائی ہے، دو لڑوانے والی عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسی بات پر ہماری عوام صبر کا ایوارڈ تو ڈیزرو کرتی ہے، لیکن جو لوگ عوام کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے وہ اور کوئی چیز کیا دیں گے؟ عوام نے اپنی خواہشات کو مار کر پوری کرنے کے علاوہ جو ظلم برداشت کیے ہیں، اس سب کے بعد اب ان لوٹوں کا حکومت سے جانا بنتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟